اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ تمام حمد تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے نام پہ، اور درود و سلام سرکار مدینہ اور آپ کے اہل بیت اطہار پہ، سلام اور رحمت اصحاب رسول اور اولیاء اللہ پاک لوگوں پہ۔ صاحبان محترم، آج اس موجودہ دور میں ہم مسلمانوں میں جو مسلمانی کی اساس ہے، جو مسلمانی کی بنیاد ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی اسلام اور مسلمانوں کی جو وراثت تھی، سب سے پہلی بنیاد جو تھی وہ سچ، اور آج اس دور میں سچ کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اور ہم نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، دنیا کی غرضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے دین کو ثانوی حیثیت دے دی ہے اور اپنی خواہشات کو اولویت دی ہوئی ہے۔ حالانکہ جو سابقین مسلمان تھے وہ ہمیشہ اپنی خواہشات نفس کو پشت ڈال کے وہ اس چیز کو دیکھتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو کیا پسند ہے۔ لیکن آج افسوس ہم مسلمان صرف اور صرف اس چیز کی اہمیت کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نفس کو کیا پسند ہے۔ یہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہی نفس جب پاکیزگی اور صفائی حاصل کرتا ہے تو پھر یہ نفس، جیسے سلطان عارفین برہان واسرین فرماتے ہیں، اے نفس ساڑا بیلی پائی جے نال ساڑے سدھا ہو، جس کسے کیتی اس دی سواری اس نام اللہ دا لدہ ہو۔ یعنی جس نے اس نفس کی سواری کی، اس نے ایسے ہی جیسے اللہ کا نور اور اللہ کا نام حاصل کر لیا، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ نفس ہے، خواہشات نفس ہے۔ نفس کو مارنا، جس کو صوفیاء فرماتے ہیں، نفس کو مارنے کا مطلب اس کو ختم کر دینا، اس کو جان سے مار دینے کا مطلب نہیں ہے، یہ تو مرتا ہی نہیں صاحبان۔ نفس وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے نور سے ہے، اور اس کے موت جو ہے وہ، جیسے ہم نے موت کو تصور کر لیا ہے، جیسے ہمارے کوئی عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں جب ہم ان کو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن مرتا کوئی بھی نہیں صاحب، کیونکہ اگر کوئی مر جائے تو پھر تو اس کا حساب کتاب باقی نہیں رہتا۔ یہ صرف ایک جہان سے دوسرے جہان کی منتقلی کا نام ہے، اور اس میں موجود رہ کے، اس جہان میں زندہ رہ کے ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار ہے۔ اگر ہم اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے تو پھر خواہشات نفس کے پیچھے ہم ذلیل اور خوار ہوں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے نفس کی پیروی کرے گا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائے گا، کیونکہ نفس امارہ صرف اور صرف برائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر نفس امارہ کی پیروی کریں گے، نفس کے اندر اس کی حالت کو تبدیل نہیں کریں گے، مسلمانی یاد رکھیے گا اس لیے ہے، مسلمان کو نماز پڑھنے کا حکم، قرآن پڑھنے کا حکم، اور اچھے اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کا حکم صرف اس لیے ہے کہ مسلمان اپنے اندر کی حالت کو بہتر بناتا جائے۔ تو اگر مسلمان صرف رسم کو ہی ملحوظ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ثواب کی خاطر پڑھیں گے، تو پھر صاحبان اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم ساری زندگی بھی نماز پڑھتے گزار دیں، اگر اس نماز کا حقیقی جو روح ہے، اس کا حقیقی وجود اگر ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا تو ہمارے نفس کی حالت بدلے گی نہیں۔ ہم نماز اللہ کا حکم سمجھ کے تو ضرور پڑھتے ہیں، لیکن نماز اپنے نفس کی حالت کو تبدیل کرنے اور اپنے گناہوں سے چھوٹنے کے لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اگر اس کا تصور ہو بھی تو ہمیں نہیں پتہ کہ نماز کس طرح انسان کے وجود پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے صاحبان محترم، ہمیں سب سے بنیادی چیز جس کی ضرورت ہے وہ اپنے نفس کی اصلاح ہے۔ جب تک ہمارا نفس عیب گناہ کی لذت نہیں چھوڑتا تب تک ہم دین اور ہدایت کے راستے پہ نہیں چل سکتے، اور یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں، یہ انسان
کو اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ میری طرف آنے والا وسیلہ تلاش کرو، رستہ تلاش کرو، اور رستہ ان لوگوں کا جن پہ اللہ نے انعام اور فضل کیے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو خالص عبادت والے بندے ہیں، جن کے اوپر ابلیس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ میرا ان پہ بس نہیں چلے گا۔ یہ پہلے دن انسان کے تخلیق ہونے سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور تقریب کے موقع پہ ابلیس نے اس چیز کو قبول کیا تھا۔ تو پھر مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں اپنے نفس کو خود بھی ذلیل کر رہے ہیں اور نفس ہمیں ذلیل کر رہا ہے۔ تو صاحبان محترم، ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے یہ ساری کوشش دین کی کرنی چاہیے۔ رسماً نمازیں اور روزے نہیں پڑھنے چاہیے، ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جیسے ہم کسی کاروبار میں اپنی محنت، اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں اس کا منافع ملے، وہ ہمارے اس دولت کو اور مال کو بڑھائے۔ تو کیا ہم اس چیز کو کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے وجود میں پاکیزگی بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی، یا ہمارے نماز پہ وجود اثر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ میرے شاہ جی قبلہ عالم فرماتے تھے کہ انسان جب تک یہ نہیں سمجھ لیتا کہ مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو انسان دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کرتا۔ کہ ایک کاروبار یا کسی کی جاب یا ملازمت کوئی بھی کرنی ہو، اگر اس میں فائدہ نہیں مل رہا تو پھر کوئی بندہ اس کو مسلسل کنٹینیو نہیں کرتا۔ لیکن افسوس ہم سال ہر سال نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا۔ جیسے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، میٹھی چیزیں بھی اس کو کڑوی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ چیزوں کا نقص نہیں، انسان کے اپنے اندر کا ذائقہ خراب ہوا ہے۔ تو صاحبان محترم، ہمیں نماز ہمارے وجود پہ اثر انداز اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہمارے اندر گناہوں اور اپنے عیب اور گندے کاموں کی وجہ سے ہمارے نفس کو، زبان کو اس نماز کی لذت سے آشنا ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا ذائقہ نہیں آتا۔ جب ہم اس کا ذائقہ محسوس ہوگا تو ہمارے نفس کی حالت بدلے گی، ہمارے نفس کی حالت چینج ہوگی، تبدیل ہوگی۔ تو صاحبان محترم، ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نمازوں پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں صرف رسم کے طور پہ نہیں ادا کرنا چاہیے۔ رسم، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، کہ رسم تو رہ گئی، اذان تو ہم دے رہے ہیں، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، کہ ہم صرف اور صرف بحث کرتے ہیں نماز میں، قرآن میں، وہ ایسے کیوں کر رہا ہے، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ باندھ کے پڑھ رہا ہے، وہ رفع دین کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کر رہا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم پوری کائنات کو اصلاح کر رہے ہیں، کیا ہمارے وجود کی اصلاح موجود ہے؟ لیکن صوفیاء کرام جو ہیں وہ سب سے پہلے اپنے وجود کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہمیں کسی پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، کوئی کس طرح کیا کر رہا ہے، کل کو ہم نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے، ہم نے کسی کے جواب دے نہیں ہے۔ اس لیے صاحبان محترم، ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم دین کے جو معاملات ہیں اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر دین کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیا ہم نے وہ دین کا جو ہمیں پیغام مل رہا ہے، صبر، برداشت، حوصلہ، بردباری، یہ ہم صرف کتابوں کی حد تک رہ گئے تھے۔ اب تو بدقسمتی سے یہ چیزیں کتابوں میں بھی نہیں رہیں، کتابوں میں بھی یہ سلیبس ختم کر دیا گیا ہوا ہے کہ پہلے ہم پڑھتے تھے صبر و تحمل کیا ہے، برداشت کیا ہے، ٹالرنس کیا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم پڑھتے تھے۔ اگر پڑھتے تھے تو پھر ہمیں سمجھ آتی تھی کہ ہم کم از کم اس میں جو چیز ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے صاحبان محترم، ہمیں اپنی نمازوں پہ، اپنے روزوں پہ، اپنی ہر چیز پہ غور اور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی تماز اور اسلام کی روح سے نوازے۔ وما علینا البلاغ المبین۔